نام ہے سورۃ القصص، مکی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 49۔ سورۃ نمل کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر کیا ہے؟ 49۔ سورۃ نمل کے ترتیب میں بھی اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا، مصحفی ترتیب میں، اور نزول میں بھی اسی کے بعد ہے، کیونکہ سورہ نمل ابھی آپ نے پڑھی ہے۔ ما سبقہ سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی سورت میں یہ بیان ہوا کہ سلامتیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف انبیاء کو سلامتیاں نہیں، انبیاء کے علاوہ بھی میں باقیوں کو بھی کیا دیتا ہوں؟ سلامتیاں میں ہی دیتا ہوں۔ ادھر تو نبیوں کا ذکر کیا تو ذہن میں یہ نہ آئے کہ اللہ صرف نبیوں کو سلامتیاں دیتا ہے، سب کو سلامتی دینے والا صرف کون ہے؟ تو بنی اسرائیل کا ذکر بھی آئے گا کہ ان کو بھی سلامتی کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ پہلی صورت میں یہ بتایا کہ عالم الغیب اللہ ہے۔ کیا بتایا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس صورت میں اس کی تفصیل کی جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اس صورت میں اسی نظری عقیدے کی کیا کی جائے گی؟ تفصیل کی جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعہ کے ساتھ۔ اس پہلی سورت کے آخر میں کہا گیا تھا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں کیا پڑھوں؟ قرآن پڑھوں، قرآن بیان کروں۔ اس سورت میں بیان کیا جائے گا کہ قرآن بیان کرو گے تو تکلیفیں پھر آئیں گی، قرآن بیان کرو گے تو اس کے بیان میں پریشانیاں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کو تسلیم کرنا بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے۔ ہاں، قصے اور کہانیاں تسلیم کر لینا کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان ہوتا ہے، وہ بہت جلدی سے تسلیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آؤ سورت کے امتیازات لکھو۔ سورت ممتاز ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے تذکرے کے ساتھ، یہ ایک روایت کے مطابق۔ اچھا، ورنہ وہ شعیب علیہ السلام تھے یا نہیں تھے وہ بات اپنی جگہ آ رہی ہے، میں کروں گا۔ دوسرا، سورت ممتاز ہے موسیٰ علیہ السلام کی شادی، نکاح اور وہاں اجرت کے ساتھ، مزدوری کرنے کے ساتھ، کہ وہاں 8-10 سال کیا کی تھی؟ مزدوری کی۔ سورت ممتاز ہے قارون کے واقعہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ قارون کے واقعہ کے ساتھ۔ سورت کا دعویٰ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی واقعہ حضرت موسیٰ کے ذریعے۔ خلاصہ سورت، تقسیم سورت۔ سورت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں 44 آیتیں ہیں اور ان میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے برائے تسلی۔ دوسرا حصہ 44 سے آخر سورت تک ہے، اس میں اثبات رسالت بیان ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہوگا، اور مقاصد ثلاثہ بھی بیان کیے جائیں گے ساتھ، اور رسالت پر وارد ہونے والے شبہات کا کیا دیا جائے گا؟ جواب بھی دیا جائے گا۔ طاسین میم، طاسین میم، یہ کتنے حروف ہیں؟ حروف مقطعات۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ اس کا معنی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب واضح کی۔
نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وفرعون اور فرعون کا واقعہ، بالحق حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے، یؤمنون جو کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون علا فی الارض سرکشی کی اس نے زمین میں، وجعل اہلہا شیعان اور بنا دیا کر دیا اس نے اہلہا اس ملک کے رہنے والوں کو، اہل کو، شیعہ گروہ گروہ، کیا مختلف گروہ بنا دیا۔ اور کس لیے؟ حکومت ہوتی تب ہے کہ عوام کو گروپوں میں تقسیم کرو، لڑاؤ اور کیا کرو۔ آج بھی یہی پالیسی انگریز کی ہے، لڑاؤ اور کیا کرو۔ یہ فرعون کا فلسفہ بھی یہی تھا۔ اسلام کا فلسفہ یہ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے حکومت لو اور ملک میں امن قائم کرو اور باقی گروپ کیا کرو، ختم کرو، اتفاق اور اتحاد پیدا کرو، ٹھیک ہے نا، قانون کے مطابق، قانون شریعت کے مطابق ملک چلاؤ۔ تو کیا الفاظ ہیں ذرا دیکھو، فرمایا وجعل اہلہا شیعان اور بنایا اس کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں، یستضعف طائفۃ منہم کمزور کرتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، یذبح ابناءہم ذبح کرتا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم اور زندہ چھوڑتا ان کی عورتوں کو۔ انہو کان من المفسدین بے شک تھا وہ فساد کرنے والوں میں سے، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ونرید اور ہم ارادہ کرتے تھے، ان نمن علی الذین استضعفوا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر، استضعفوا جن کو کمزور بنایا گیا، فی الارض زمین میں، کون سی زمین میں؟ مصر۔ ارض سے مراد یہاں کون سا ہے؟ مصر میں۔ فرمایا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ہم بنا دیں ان کو پیشوا، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم ان کو وارث بنا دیں ملک مصر کا، جن کو فرعون نے کمزور کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم ان پہ احسان کریں اور انہی کو کس کا وارث بنا دیں؟ ملک مصر کا وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم ٹھکانہ دے دیں ان کو زمین یعنی ملک میں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور ہم دکھائیں فرعون اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ اور ان کے لشکروں کو، منہم ان میں سے، مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے۔ کیا؟ ہاں، جس چیز کا ان کو خطرہ تھا میں ان کو وہی دکھا دوں، یہ میرا ارادہ تھا۔ اور یہ ارادہ تھا جو کمزور ہیں انہی کو اقتدار دے دوں۔ تو اقتدار والی بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ جس کا خطرہ تھا فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو، ان کو وہ دکھاؤں۔ ان کو خطرہ یہ تھا کہ کوئی لڑکا پیدا ہوگا اور ہماری حکومت کیا کر دے گا؟ الٹ دے گا۔ تو ان کو میں وہی خطرے کی چیز دکھا دوں، جس کا خطرہ تھا وہی ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ آگے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، ماں کی طرف، ان ارضعیہ یہ کہ دودھ پلا اس کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ پس جب تو خوف کھائے، خطرہ پائے اس پر، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ڈال دے اس کو دریا میں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي نہ خوف کر، وَلَا تَحْزَنِي اور نہ غم کر، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ بے شک ہم اس کو لوٹانے والے ہیں تیری طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اس کو بنانے والے ہیں من المرسلین رسولوں میں سے۔ کس میں سے؟ ہاں، امام اسماعی لغت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، کہتے ہیں صحرا میں جا رہا تھا، 5-6 سال کی بچی بکریاں چرا رہی ہے اور قصیدے پڑھ رہی ہے، اشعار پڑھ رہی ہے سمیع اللہ کی طرح، ٹھیک ہے، وہ اشعار پڑھ رہی ہے۔
اتنے فصیح اشعار اس لڑکی نے پڑھے کہ میں نے سنتے ہی کہا قاتلک اللہ ما افصحک، وہ اللہ تجھے مارے، تو مرے، کتنی فصیح ہے تو، کس قدر تو فصیح ہے۔ تو فوراً جواب میں کہنے لگی او یعد ھذا فصاحتا، کہ میرا یہ کلام اب بھی تو فصاحت میں شمار کرتا ہے باوجود قرآن کے کہ ان اللہ جمع بین فی آیت واحدۃ بین امرین و نہیین و خبرین و بشارتین، کہ اللہ نے ایک ہی آیت میں 2 امر، 2 نہی، 2 بشارتیں اور 2 نہی جمع کر دی۔ میں نے کہا وہ کون سی آیت ہے اللہ کی بندی ذرا بتا۔ کہنے لگی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، پہلی خبر ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، ان ارضعیہ، پہلا امر کے دودھ پلا، ایک خبر ایک امر ہو گیا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، دوسری خبر، ٹھیک ہے، جب تجھے خوف ہونے لگے، فَأَلْقِيهِ، تو دوسرا امر، ڈال دے سمندر میں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پہلی نہیں، خوف نہ کر، وَلَا تَحْزَنِي، غم نہ کر، تو 2 امر، 2 نہیں اور 2 خبریں ہو گئیں۔ اچھا بشارتیں کیا ہیں 2؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، پہلی بشارت کہ ہم اس کو واپس لٹائیں گے تیرے پاس، اور دوسری بشارت کہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو کیا بنانے والے ہیں؟ رسولوں میں سے۔ یہ اعجاز اس قرآن کا ہے۔ ایک لائن کو دیکھو اور اتنی فصاحت اور اتنی باتیں اکٹھی کر دی۔ آگے فرمایا فَالْتَقَطَهُ، پس اٹھا لیا اس کو آل فرعون، آل فرعون نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ ہو جائے ان کے لیے دشمن، وحزنا، اور غم۔ اس لیے اٹھایا تھا کہ دشمن ہو جائے، ان کو کیا پتا تھا یہ لام عاقبت کے لیے، کیا کوئی یہ معنی کرے جی فرعونیوں نے اس لیے اٹھایا کہ ان کا دشمن بن جائے؟ نہیں بھائی، عاقبت یہ ہو، انجام یہ ہوگا کہ ہو جائے گا ان کے لیے دشمن، وحزنا، اور غم۔ ان فرعون وحامان وجنودہما، بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کا لشکر، کانوا خاطئین، یہی خطا کار تھے۔ یہ حامان پاجی کون تھا؟ ہاں یہ اس کا وزیر تھا، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا وقالت امرأۃ فرعون، کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے۔ بچہ آیا، تفصیل گزر چکی ہے، خوبصورت، حسین و جمیل، اللہ کا کلیم پیغمبر بھائی، تو دیکھتے ہی بس اصل میں منظر یہ تھا، قرآن کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اتنی محبت اللہ نے اونڈھیل دی کہ جو آتا بس دیوانہ ہوتا جاتا، محبت دل میں ہوتی۔ تو کہا یہ تو فرعون کہتے، تو مفسرین کہتے ہیں، کہا نہیں، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ اس کو خطرہ تھا لیکن نہیں بول سکا ادھر۔ تو قرآن کے الفاظ پہ غور کرو، کہا قرۃ عین لی ولک، ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک میرے لیے اور تیرے لیے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ ہمیں کیا دے گا؟ نفع دے گا، ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، وہم لا یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، جب اٹھایا موسیٰ علیہ السلام کو دشمنان نے، فرعونیوں نے، تو اس وقت موسیٰ کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَىٰ فَارِغًا، ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغا، بالکل خالی، فارغاً خالیاً، کیا؟ تفسیر قرطبی میں معنی ہے اے فارغم من کل شیء الا من موسیٰ، سوائے موسیٰ کے دل سے باقی ساری چیزیں کیا ہو گئیں؟ نکل گئیں۔ ماں تھی نا، دل خالی ہو گیا،
اور اردو ترجموں میں آپ کو یہ لفظ بھی ملے گا بے قرار ہو گیا، اتنا بے قرار ہوا، ان کا عادت لتبدی بھی لولا ان ربطنا علی قلبها، بے شک قریب تھی وہ کہ لتبدی بھی ظاہر کر دیتی اس راز کو، کس کو؟ کہ میں نے صندوق میں ڈالا ہے، میرا بچہ ہے، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو، لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل پہ ربط قائم نہ کرتے، گرا نہ لگاتے، مضبوط نہ کرتے اس کے دل کو۔ فرمایا لتکون من الموقنین، تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے۔ وقالت لاختہ قصیہ، اور کہنے لگی اس کی بہن سے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، قصیہ، پیچھے چل اس کے، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، فبصرت به، پس وہ دیکھتی تھی، بھی موسیٰ علیہ السلام کو، عن جنوب، دور سے، کس سے؟ وہ دور سے دیکھتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور لوگوں کو شعور کہ یہ بہن ہے، اس انداز سے دور سے دیکھتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو شعور نہیں نہ ہو۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور ہم نے منع کر دی موسیٰ علیہ السلام پر المراضع، دودھ پلانے والیاں۔ حرام کا مطلب حرام شرعی نہیں کہ ان کے لیے کسی عورت کا رضاعی کا دودھ پینا حرام تھا، یعنی ادھر اللہ نے کیا کر دی؟ بند کر دی، روک دی۔ اب بچہ ہے معصوم، وہ کسی کی چھاتی کو منہ ہی نہیں ڈالتا، وس لگایا نہیں، تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی تھی، فقالت، کہنے لگی، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں بتلاؤں، خبر دوں تمہیں، علی اہل بیت، ایک گھر والوں کی، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کریں گے، لکم، تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوں گے۔ تو قرآن کہتا ہے فرددناہ الی امی، ہم نے لٹایا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف، کہ تقر عینہا، تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں اس کی آنکھیں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم، اور تاکہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ اللہ نے کہا واپس بھیجوں گا، اللہ نے بھیج کے بتایا، بچا کے دکھایا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کے نہیں جانتے، اکثر ان کے نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَىٰ، اور برابر ہوئے، توانا ہو گئے، جوانی کو پہنچے تو وَاسْتَوَىٰ، یعنی خوب توانا ہو گئے، کیا ہو گئے؟ کھڑے ہونے سے مراد، برابر ہونے سے مراد کیا ہے؟ جوان تکڑا ہو گیا، توانا ہو گئے، تو آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کر دیا، عقل مندی اور نبوت سے نواز دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کس کو؟ محسنین کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، تو ادھر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نبوت پہلے مل گئی، مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں حکم و علم سے مراد کیا ہے؟ علم و حکمت، یعنی ابھی نبوت تو ان کو کدھر ملی تھی؟ مدین سے واپس ہوتے ہوئے ملی، یہاں علم و حکمت، دانائی اور عقل مندی اور دانشمندی اللہ نے پہلے سے عطا کر دی۔ آگے وَدَخَلَ، اور داخل ہوئے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، بھائی شہزادہ بن کے رہ رہے تھے، دوپہر کا وقت ہے جی، شہر میں چلنے پھرنے کے لیے نکلے، دیکھا تو ادھر دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیلی ہے اور ایک قبطی ہے۔ قبطی فرعونی تھا، فرعون کے خاندان کا، اور بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا۔ بنی اسرائیل چیخ کے کہتا ہے او موسیٰ مجھے اس سے چھڑاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کو ایک مکہ مارا، فقضا علیہ، ٹھیک ہے نا، مکہ مارتے ہی اس کو ادھر ہی وہ مر گیا، فیصلہ اس پہ اللہ نے موت کا کر دیا۔ بنی اسرائیلی کی جان چھوٹ گئی۔ اگلے دن پورے ملک میں ہنگامہ ہے، بندہ قتل ہوا ہے، ہوا بھی فرعون کے خاندان کا آدمی ہے۔
موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہیں کہ بھائی بندہ تو مرا ہے، اب جو ہوگا وہ ہوگا۔ اگلے دن پھر اسی طرح چکر کے لیے بازار نکلے، دیکھتے ہیں تو پھر وہی بنی اسرائیلی کل والا دوسرے بندے سے ٹکرا ہوا ہے، لڑائی کر رہا ہے۔ پھر آواز دی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا بڑا سرکش ہے تو، ہر دن تیرا کوئی نہ کوئی پھڈا لگا رہتا ہے۔ تو ادھر بھی اس کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اس کو دشمن کو پکڑنے لگے، لیکن کل کا ڈرا ہوا تھا کہ کل ایک بندے کو مکہ مارا، وہ مر گیا، تو آج مجھے غصہ کیے کہیں دوسرا مکہ آج مجھے نہ مار دے، تو بھاگتے ہوئے کہتا ہے مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہتے جس طرح کل تو نے ایک بندہ مارا۔ بعض بندے دیکھو انہی کا ساتھ دیا تھا، راز کیا کر دیا؟ فاش کر دیا۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، داخل ہوئے شہر میں، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اس کے رہنے والوں کی غفلت کے وقت میں۔ او پیچھے سے مانا شروع کیا آخر سے، ٹھیک ہے نا؟ من اہلہا، شہر کے رہنے والوں کے غفلت کے وقت میں، علا کو مانا ملو فی کے، کیا؟ علا حین یعنی فی حین، ایسے وقت میں داخل ہوئے کہ وہ وقت کس کا تھا؟ شہریوں کی غفلت کا وقت تھا، یعنی دوپہر کا وقت تھا، وہ سارے سوئے ہوئے قیلولہ کر رہے تھے۔ فوجد فیہا رجلین، پس پایا اس شہر میں دو آدمیوں کو، یقتتلان، جو لڑ رہے تھے، ھذا من شیعتہ، یہ کمزور موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا، وَھذا من عدوہ، اور دوسرا جو زوراور تھا وہ اس کے دشمن کے گروہ سے تھا، یعنی قبطی تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، تو فریاد کی موسیٰ علیہ السلام سے اس نے، من شیعتہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے تھا، عَلَى الَّذِي، اس شخص کے مقابلے میں، من عدوہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کے گروہ سے تھا، یعنی فرعونی تھا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، پس گھونسا مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو اس پہ کیا واقع کر دی؟ موت واقع کر دی۔ سمجھ آگئی؟ آگے یا فقضا علیہ، قضا کا فاعل اللہ ہے، یعنی مکہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا، موت کا فیصلہ اس پہ کس نے کر دیا؟ اللہ نے کر دیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کے عمل سے ہے، انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا کھل کر۔ قال کا رب انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، فاغفر لی، پس معاف کر دے مجھے، فغفر لہ، پس معاف کر دیا اس کو اللہ نے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میری طرف دیکھو، آیت ذرا مشکل ہے، بندہ مر گیا، مکہ مارا، اور مارتے ہی جیسے مرا تو قال ھذا من عمل الشیطان، یہ کس کے عمل سے ہے؟ اب مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میرا اس کو مارنا، قتل کرنا، یہ کس کے عمل میں سے ہے؟ یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مفسرین نے جو غلطی واقع ہوئی ان سے، کہ موسیٰ علیہ السلام سے جرم عظیم، وہ گناہ کبیرہ تک کلے، بڑا گناہ ہوا کہ بندہ کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، اور خود کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے عمل سے ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ فرعونی کا بنی اسرائیلی پہ ظلم کرنا اور اس پوری قوم کو غلام بنانا، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اپنے عمل کو شیطان کا عمل نہیں کہا، سمجھ آ گئی؟ ھذا من عمل الشیطان، اور عمل شیطان کا معنی میرے شیخ کرتے ہیں کہ ابن جزئی تسہیل کے اندر معنی کرتے ہیں، جب عرب کہتے ہیں نا کہ فلاں ھذا من عملہ، تو معنی ہوتا ہے کہ ھذا من جندہ، کیا؟ عرب جب کہتے ہیں نا فلان من عمل الشیطان، اے من حزبہ، من جندہ و حزبہ،
کہ فلاں فلاں کے عمل سے، یعنی اس کے لشکر سے. تو اب مانا ہوگا جب مکہ مارا تو کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ کس کے لشکر میں سے ہے یہ بندہ؟ یہ شیطان کے گروپ میں سے ہے، اس لیے میں نے کیا کیا ہے، اس کو مارا ہے. ٹھیک ہے. دوسری اور اگلے الفاظ پھر کہاں جائیں گے کہ رب کیا انی ظلمت نفسی. وہ فرماتے ہیں ظلمت نفسی کہ یہ معنی نہیں ہے کہ جو آپ ظلم کے معنی لیتے ہو. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ میں نے اپنا نقصان کیا ہے. کیا کیا؟ یہ نقصان تو میرا ہو گیا تھا، اگرچہ یہ خبیث شیطان ہی تھا، ظالم ہی تھا، ظلم کر رہا تھا، تب موقع مارا. لیکن نقصان یہ ہوا کہ اب میرے قتل کے فیصلے ہوں گے یا مجھے یہ شہر، یہ بادشاہ کا محل چھوڑ کے جانا پڑے گا. پھر اگلے جملے پر بات آتی ہے کہ فرمایا فاغفر لی، اللہ مجھے کیا کر دے، بخش دے. سمجھ آ گئی؟ اعتراض اس پہ بھی آتا ہے. تو اللہ نے کہا فغفر لہ. تو میرے شیخ فرماتے یہی جملہ دلالت کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس کو قتل کرنا گناہ نہیں تھا. اگر قتل عمد تھا تو قتل عمد اس طرح توبہ سے معاف ہوتا ہے. تم بندہ مارو جان بوجھ کے پھر کہو اللہ معاف کر دے، معاف ہو جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو معلوم ہو پھر تو اس کے لیے تو قصاص ہے، دیت ہے، بہت ساری چیزیں. اور تیسری بات کہ یہ گناہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ دار الحرب میں کسی حربی کافر کو مار دینا، اس میں کیا قصاص ہے؟ یہ کون سا جرم ہے کہ تمام بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے غلام بنایا، قتل کر رہے تھے، بیٹے مار رہے تھے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس حالات میں اگر ان کافروں میں سے کسی کو مار دیا جائے تو یہ گناہ ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آگے فرمایا، اور اگلے لفظ فرمایا قال رب بما انعمت علی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر کیا کیا ہے، ان احسان کیا ہے. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پس نہیں ہوں گا میں ظہیراً مددگار مجرموں کا. میں مجرموں کا مددگار نہ پہلے مددگار ہوئے مجرموں کے، اس وقت بھی مظلوم کا ساتھ دیا، اور نہ ہی آئندہ میں کس کا طرفدار ہوں گا، مددگار معاون نہیں ہوں گا مجرموں کا. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، رات تو گزر گئی، اگلے دن صبح کی شہر میں خائفاً ڈرتے ہوئے، خطرہ محسوس کرتے ہوئے اگلے دن شہر میں گئے. یترقب، انتظار کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ بھئی شہر میں کل بندہ مرا ہے، آج دیکھوں کیا حالات چل رہے ہیں. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، پس یکا یک وہ آدمی جس نے فریاد مانگی تھی، فریاد کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، بالامس، گزشتہ کل، یستصرخہ، آج وہ پھر مدد طلب کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے آگے. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے، قال لہو موسیٰ، کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے، انک لغوی مبین، تو سرکش ہے کھلا. کیا ہے؟ ہاں سمجھ آ گئی؟ کیا کرتا ہے روزانہ تیرا کوئی نہ کوئی پھڈا پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آگے فَلَمَّا أَرَادَ، پس جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، ان یبطش بالذی، کہ پکڑے اس شخص کو، ہوا عدو لہما، جو موسیٰ اور اس بنی اسرائیلی دونوں کا کیا ہے. تو معلوم ہوا دوسرے دن بھی لڑائی کس کے ساتھ شروع ہے؟ قبطی کے ساتھ. تو آیت کو سباق کے ساتھ لگاؤ گے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قبطی بنی اسرائیلیوں پہ ظلم کرتے ہی تھے. سمجھ آ گئی؟ آج ایک مار رہا ہے تو کل دوسرا مار رہا ہے. تو اسی دوسرے کو پکڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بڑے، جو دونوں کا دشمن تھا. تو فرمایا فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ، تو وہ کہنے لگا بنی اسرائیلی، اے موسیٰ، أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ، کیا تو ارادہ کرتا ہے کہ مجھے قتل کرے جس طرح کل تو نے ایک بندہ کیا کیا تھا، قتل کیا تھا. زیادہ دیر بھی نہیں لگائی اس اللہ کے بندے نے، ہاں صرف رات ہی گزری تھی اور ساری خبر کیا کر دی،
فاش کر دی۔ فرمایا وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، اور آ گیا ایک آدمی من اقصى المدینۃ، شہر کے دور کنارے سے، اقصا دور کو، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، تو اقصا بہت دور، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا ہاں یہ آیت رہ گئی، ان تریدو، نہیں تو چاہتا مگر یہ کہ ہو تو سرکش زوراور زمین میں، وما تریدو، اور تو نہیں چاہتا کہ تو ہو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ، اور آیا شہر کے دور کنارے سے ایک آدمی، یسعی، دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ، کہنے لگا اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، بے شک سردار وزراء سارے مشورہ کرتے ہیں تیرے بارے میں، لیقتلوک، تاکہ تجھے کیا کر دیں؟ کیوں خبر اس نے پہنچا دی تھی، ادھر فیصلہ میٹنگ جاری ہے پارلیمنٹ میں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ فخرج، نکل جا، انی لک من الناصحین، بے شک میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منہا خائفا، پس نکلے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خائفا، ڈرتے ہوئے، یترقب، انتظار کر رہے تھے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب نجات دے، بچا مجھے ظالم قوم سے۔ تو دیکھا ظالم کس کو کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو ظالم نہیں کہہ رہے، حالانکہ بندہ کس نے مارا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے مارا۔ ادھر کہتے ہیں اللہ اس ظالم قوم سے مجھے کیا دے دے؟ تو ظالم وہ تھے، تو ظالم کا مارنا کیا تھا؟ ہاں یہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ آگے فخرج منها ولما توجہ تلقاء مدین، تو دیکھا جب نکلنے لگے شہر تو دعا کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے دعا کرتے ہیں اللہ تم میری حفاظت کر ظالم قوم سے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، جب وہ متوجہ ہوئے تلقاء مدین، مدین کی طرف، قال، تو کہا، عسیٰ ربی، امید ہے میرا رب، ان یہدینی سواء السبیل، کہ میری رہنمائی کرے گا سواء السبیل، درست راستے کی طرف۔ معلوم تو نہیں ہے کدھر جا رہا ہوں بھائی، جدھر جاؤں گا اللہ مجھے کس سمت لے کے جائے گا؟ درست سمت لے کے جائے گا۔ ولما ورد ماء مدین، جب وہ پہنچے مدین کے پانی کے اوپر، کہاں پہنچے؟ ہاں کیسے پانی پر؟ یعنی پانی کے کنویں پر پہنچے۔ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو پایا اس کے اوپر ایک جماعت کو، من الناس، لوگوں میں سے، یسقون، جو پانی پلا رہے تھے، کس کو؟ اپنے جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو۔ ووجد من دونہم، اور پایا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے الگ، من دونہم کا معنی کیا کرو گے؟ ان سے الگ پایا، امرأتین، دو لڑکیاں، تذودان، جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں، کیا کر رہی تھیں؟ ان کو پیچھے روک دھکیل رہی تھیں۔ ان کی بکریاں آگے بڑھتی ہیں، وہ روک رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بکریاں، دو لڑکیاں روکے کھڑی ہیں، اور ادھر دوسری جماعت اپنے جانوروں کو سیراب کر رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیچاریاں کھڑی ہیں کافی دیر سے، اور یہ اللہ کے بندے، اتنی بھی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ عورتیں ہیں، ان کا کوئی حق ہے، لحاظ ہے، ان کا حق دبائے ہوئے جا کے لگی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ ناانصافی برداشت نہیں، اٹھتے، بھوکے ہیں، کئی دنوں سے تھکے ہیں، جوتے بھی راستے میں ٹوٹ کے گر پڑے، پتے چبا چبا کے یہاں پہنچے، کوئی زیادہ راہ توشہ ساتھ لے کے نہیں آئے۔ اٹھے اور ان لڑکیوں کے پاس جا کے کہنے، ما خطبکما، کیا حال ہے تمہارا، کیوں ایسا کر رہی؟ قالتا، تو وہ دونوں کہنے لگی، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم نہیں پلائیں گی اپنی بکریوں کو، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ واپس چلے جائیں، الرعاء، کون؟ چرواہے، یعنی چرواہے پلا کے واپس چلے جائیں گے تو پھر ہم پلائیں گے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ،
اور ہمارا باپ کیا ہے؟ بہت بوڑھا ہے، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ادھر کرو بکریاں پکڑی، ادھر لوگوں کو مجمع کو ایسے ہٹایا، بوکا پھینکا۔ مفسرین لکھتے ہیں بوکا اتنا بڑا تھا 10 آدمی کھینچتے تھے اس کو۔ کتنے؟ 10 آدمی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھرا اور اکیلے اس کو کھینچا باہر کی طرف، اور ان کی بکریاں سیراب کی، کہا جاؤ اپنے گھر۔ اس حال میں ایک جملہ نہیں کہا کہ میں بھی بھوکا ہوں، کیا میں بھی بھوکا ہوں، یہ نیکی کی ہے، گھر میں جا کے کوئی روٹی لے آنا، کوئی کھانا لے آنا، کیا خیال ہے؟ تو نیکی کی۔ اور قرآن کے الفاظ ذرا غور سے سنو، فَسَقَا لَهُمَا، پس پانی پلایا ان دونوں کے لیے، ثُمَّ تَوَلَّا، پھر لوٹے إِلَى الظِّلِّ، سائے کی طرف، معلوم ہوتا ہے گرمی کا موسم تھا، کتنے تھکے ہوں گے۔ فَقَالَ، تو نیکی کرنے کے بعد آئے کہنے لگے، رب، اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بے شک میں اس چیز کے لیے جو تو میری طرف اتارے گا، من خیر، خیر سے، فقیر، محتاج ہوں۔ اللہ تو جو بھی کوئی خیر بھیجے گا تو میں کیا ہوں؟ اس کا محتاج ہوں۔ اللہ کا پیغمبر کس کا فقیر اور محتاج ہے؟ اللہ کا۔ اللہ آگے تو دیکھو، یعنی الفاظ میں رب سے کھانا مانگ لیا، لفظ خیر استعمال کر دیا جامع، کہ صرف کھانا ہی نہیں، کیونکہ میرا تو گھر بار بھی کوئی نہیں ہے، کب تک رہنا ہے کوئی پتہ نہیں، لفظ خیر استعمال کر کے کھانا مانگ لیا۔ اللہ ضرورت ہے تو کھانا کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ پھر انتظام کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کیسے انتظام کرتا ہے۔ فرمایا آگے، ہاں نہیں قوم وہ تھی سرکش، سمجھ آ گئی۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، پس آ گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان 2 لڑکیوں میں سے ایک۔ آگے واقعہ نہیں ذکر کیا، یعنی یہ دونوں لڑکیاں گئی، بوڑھے باپ نے پوچھا ہوگا بیٹی ہو، آج جلدی آ گئی ہو، کیونکہ بھائی کوئی نہیں تھا نا، بچیاں تھی، لڑکیاں تھی، تو بوڑھے باپ کو فکر تو ہوتی ہے، تو پوچھا ہوگا بچیو آج جلدی آ گئی ہو، کیسے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا، ایسا کوئی بندہ ہے ادھر کا نہیں لگ رہا، اور ایسا ہے، تو فوراً مدین کے شیخ نے کہا جلدی ایک کو بھیجا، کہا اس کو لے آؤ میرے پاس۔ تو قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، آ گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان میں سے، تمشی علی استحیاء، چل رہی تھی حیا پر، کس پر؟ حیا پر۔ استحیاء کا لفظ یعنی بڑی با حیا بن کے چل رہی تھی، اور میرے شیخ کہتے ہیں یوں لگتا ہے علی استعلا کے لیے آتا ہے، یعنی یوں آ رہی تھی گویا کہ حیا کی سواری پر بیٹھ کے آ رہی ہو، ٹھیک ہے نا، آئی وہ حیا کے ساتھ، حیا پر۔ قالت، تو کہنے لگی، ان ابی یدعوکا، بے شک میرا والد تجھے بلاتا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ دے آپ کو اجرا بدلہ ما اس کا سقیت لنا، جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا۔ ابو اس کی کیا دینے والا ہے؟ آپ کو اجرت دینے والا ہے۔ فلما جاءہ، پس جب آ گئے موسیٰ علیہ السلام، ہو کس کے پاس؟ اس بزرگ کے پاس، مدین کے شیخ کے پاس۔ اب یہ کون تھے؟ تقریباً اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام تھے، بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے۔ کئی مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، انہی کے خاندان میں کوئی کہتے ہیں بھتیجا لگتا ہے ان کا، وہ تھے، ٹھیک ہے، بہرحال شعیب علیہ السلام نہیں تھے۔ تو اس لیے جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اعلی اختلاف روایتین، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کون تھے؟ شعیب علیہ السلام، چونکہ قرآن نے نام نہیں لکھا، نہیں ذکر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شیخ کا نام نہیں ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ علامہ
جو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب تدبر قرآن وہ فرماتے ہیں لگتا ہے ان کی پاک دامنی اور اس سے اور مدین سے یوں ہی لگتا ہے کہ مدین میں مبعوث بھی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، تو زیادہ قرین قیاس وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ شعیب علیہ السلام ہے۔ لیکن گزشتہ سال بھی میں نے آپ کو کئی حوالے لکھوائے تھے کہ کئی مفسرین اس کے برعکس ترجیح دیتے ہیں کہ بھائی اللہ عالم کون تھے، سیدھا لفظ وہ یہ کہتے ہیں مدین کے بزرگ یا شیخ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، تو انہوں نے پوچھا ہوگا کیسے آنا ہوا آپ کا، کہاں کے، تو بیان کیا اس پر القصص، اپنا سارا احوال، ساری خبر۔ قالا، تو وہ کہنے لگا لا تخف، تو نہ ڈر، نجوت من القوم الظالمین، تو نے ظالم قوم سے کیا پا لی ہے؟ نجات پا لی۔ فرعون کا تسلط ادھر نہیں، بچ گئے ہو، بےغم رہو۔ اچھا، امام قرطبی یہاں کوئی ایک بات لکھتے ہیں، سنا دوں؟ وہ کہتے ہیں، امام قرطبی فرماتے ہیں شیخ مدین نے آپ کے سامنے کھانا رکھا، کیا رکھا؟ کھانا رکھا، تیار کیا، لو کھائیے۔ وَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا، کھانا آگے کیا۔ فَقَالَ مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا آکلو، میں نہیں کھاتا ہوں۔ اللہ کی قسم، کئی دنوں کی بھوک ہو اور خودداری اس درجہ کہ کیا کہا میں نہیں کھاتا ہوں، کیوں؟ کہنے لگے اِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ، ہم ایسے گھر کے لوگ ہیں، لا نبیع دیننا بملء الارض ذہبا، ہم اپنا دین زمین بر سونے کے بدلے بھی نہیں بیچتے۔ میں نے نیکی کی ہے، بیٹی نے کہا نا کہ آپ نے پانی پلایا، اس کی اجرت ابا دینا چاہتا ہے، تو کہا میں نے وہ اجرت اس لیے پانی نہیں پلایا کہ تم سے اس نیکی کے بدلے میں کھانا کھا لوں، نہیں کھاتا ہوں۔ سنیں الفاظ، فقال شعیب، امام قرطبی نے بھی نام کیا لکھا ہے اس شخص کا؟ شعیب علیہ السلام۔ تو کہا شعیب کہنے لگے علیہ السلام لیس ھذا عوض السقی، یہ تیرے پانی پلانے کا بدلہ نہیں ہے، ولیکن عادتی و عادت آبائی، یہ میری عادت ہے اور میرے باپ دادا کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازوں کا اکرام کرتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسے خاندان سے ہیں کہ نیکی پر پیسے نہیں لیتے، تو میرا بھی ایسے خاندان سے تعلق ہے کہ ہم بھی آپ کو اجرت نہیں دیتے، بلکہ یہ کیا ہے آپ کے لیے؟ مہمان نوازی کرتے ہیں، اکرام۔ تو کہتے ہیں فَحِينَئِذٍ أَكَلَ مُوسَىٰ، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا شروع کر دیا، کھا لیا۔ اللہ، کتنی اعلیٰ صفت بیٹی حیا کے ساتھ آئی۔ قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے کوئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، میں آیتیں پڑھ کے پھر آتا ہوں اس بات کی طرف۔ فرمایا قالت احداہما، کھانا کھا رہے ہیں تو بیٹیاں کھڑی ہیں پاس، ان میں سے ایک بول پڑی یا ابت استاجرہ، کیونکہ پورے شہر میں کوئی کام کا بندہ نہیں مل رہا تھا، ٹھیک ہے، اور آج جب لڑکیوں نے دیکھا تو ان کا بھی شوق نہیں تھا کہ ہم بکریاں چرائیں اور باہر جائیں اور آئیں، تو کہنے لگی اجرت ملازم تو چاہیے تھا ان کو، لیکن کوئی کام کا بندہ ملتا نہیں تھا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قالت احداہما، کہنے لگی ان میں سے ایک یا ابت، ابا جان، استاجرہ، اس کو اجرت پہ رکھ لیں، کس پہ؟ مزدوری پہ رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین وہ شخص جس کو تو اجرت پہ رکھے، القوی الامین، طاقتور اور مضبوط ہے۔ بہترین آدمی جس کو آپ رکھتے ہیں اجرت پہ، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ طاقتور اور امانت دار۔ تو اس کو کیسے پتہ چل گیا یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے چند منٹوں میں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس طرح چلا ہے کہ طاقت کا پتہ تو بوکے نکالنے سے چلا کہ 10 آدمیوں کا بوکا نکالا، اور امانت داری کا پتہ اس سے چلا کہ جب دوبارہ لڑکی آئی بلانے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آگے نہیں، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آگے چلوں گا تاکہ آپ پہ نظر نہ پڑے اور آپ کی ایڑیوں پر بھی
جدھر مڑنا ہو کنکری پھینک کے مجھے اشارہ کر دو، ادھر مڑنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو لڑکی نے ان کی امانتداری کا اندازہ اس بات سے لگایا کہ اتنے امانتدار، اتنے طاقتور ہیں۔ تو قالا، شیخ مدین اس بزرگ نے کہا، انی ارید ان انکحکا، میں چاہتا ہوں کہ نکاح میں دے دوں تیرے احدی ابنتی ہاتین، ان دو بیٹیوں میں سے ایک۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دو میں سے ایک نکاح میں دے دوں، اس شرط پر علی ان تأجرنی، اس شرط پر کہ تو مجھ سے اجرت لے، 8 حجج، 8 سال۔ کتنے سال؟ 8 سال۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، پس اگر تو نے پورے کر دیے 10 سال، فَمِنْ عِنْدِكَ، پس تیری طرف سے یہ ہوگا احسان، اچھائی ہوگی۔ وَمَا أُرِيدُ، اور میں نہیں چاہتا، أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، کہ میں تجھ پہ سختی کروں۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان قریب تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا صالحین میں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ قال ذالک بینی و بینک، یہ طے ہو گیا معاہدہ میرے اور تیرے درمیان، ایم الاجلین، دونوں مدتوں میں سے جو بھی مدت قضیت تو میں نے پوری کر دی، فلا عدوان علیہ، تو مجھ پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ اس پر جو ہم کہتے ہیں وکیل، کارساز، نگہبان ہے۔ آپ نے 8 سال کہے اور پھر 10 کا کہا، تو میں نے 8 پورے کر دیے یا کیا کر دیے؟ میری مرضی ہے، 8 پورے کروں یا 10، مجھ پہ زیادتی نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا عصر کا وقت ہو یا دوپہر کا وقت ہو، سورج ابھی طلوع سائے میں آئے، سورج غروب نہیں ہوا، نیکی کی، رب سے روٹی مانگی، سورج طلوع ہونے، غروب ہونے سے پہلے اللہ نے صرف روٹی نہیں، روٹی پکانے والی کا بھی انتظام کر دیا۔ نوکری نہیں تھی، رب نے نوکری ملازمت بھی عطا کر دی۔ گھر نہیں تھا، اللہ نے رہنے کے لیے گھر بھی دے دیا۔ کیا خیال ہے؟ دیر نہیں لگی، انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ سارے انتظام ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے رشتے کے لیے، 10 سال گزارتے ہیں اس لڑکی کے لیے، کہہ دیتے نا بھائی میں نے نہیں کرنی شادی، بس نوکری کروں گا جاؤں گا، لڑکیاں تھوڑی تھی۔ کیا کمال تھا اس میں؟ اس میں کمال قرآن نے یہ نہیں ذکر کیا اس کے بال ایسے تھے، چہرہ ایسے، قد کاٹ، قرآن نے اس کی ایک ہی صفت ذکر کی کہ وہ حیادار تھی۔ کیا تھی؟ حیادار تھی۔ جب حیا ہے تو اللہ کے نبیوں میں حیا ہوتا ہے اور حیادار پیغمبروں کا انتخاب ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کے پیغمبر نے پسند کر لی، ٹھیک ہے، راضی ہو گئے، رشتہ انہوں نے آفر کی، رشتہ تیار ہو گیا۔ سنو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الحیاء لا یأتی الا بخیر، الحیاء لا یأتی الا بخیر، بخاری و مسلم، کہ حیا ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے۔ کیا؟ حیا ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے۔ دوسری حدیث سنو مسلم کی، الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ تیسری حدیث سن لو، فرمایا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کان النبی اشد حیاء من العذراء فی خدرها، نبی علیہ السلام کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ کس سے؟ کنواری لڑکی اتنے پردے میں با حیا نہیں جتنا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ کان النبی اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ اچھا تیسری حدیث، چوتھی دیکھو، ان لکل دین خلقا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر دین کا ایک خلق، اخلاق ہوتا ہے، ہر دین کی ایک اچھی خصلت ہوتی، اخلاق، اچھی خصلتیں۔ وخلق الاسلام الحیاء، اور اسلام کا خلق کیا ہے؟ حیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ابن ماجہ، چوتھی 5ویں حدیث سن لو،
نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان کو دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے، حیا اور ایمان کو دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ایک کو اٹھا لیا جائے تو دوسری چیز بھی اٹھ جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور ادھر دین کے اندر رہ کے کہتے ہیں حیا کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام مسلمان ہوتے ہوئے کہتے ہیں حیا کیا چیز ہے؟ کبھی کہتے ہیں پردہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، اور دل کا بھی کوئی پردہ ہے؟ دل کو تو ویسے ہی اللہ پاک نے اتنے پردوں کے اندر رکھا ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ جی مستدرک کے حاکم کی حدیث ہے جو میں نے دوسری پیش کی ہے۔ ہاں آگے جاؤ۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تابعی کہتے ہیں مجھے ایک جگہ کسی نے سوال کیا، سوال یہ کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی؟ کہتے ہیں میں نے کہا اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں، ان سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں یہ۔ کہتے ہیں جب آیا میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی ہے، تو انہوں نے کہا جو بڑی مدت تھی۔ کیا تھی؟ جو بڑی مدت کون سی تھی؟ 8 سال یا کہ 10 سال؟ 10 سال پوری کی۔ فرمایا دلیل؟ کہا اس لیے پیغمبر جب بات کرتا ہے تو پوری کرتا ہے۔ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ پیغمبر جب بات کہتا ہے تو اس کو جب کہہ دیا کہ 2 میں سے جو پوری کروں گا تو پھر وہی پوری کریں گے جو سب سے کیا تھی؟ ان کے شان کے لائق تھی، وہی پوری کی۔ آگے جی آؤ۔ فرمایا فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، جب پوری کی موسیٰ علیہ السلام نے مدت، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور چل پڑے لے کر بِأَهْلِهِ، کس کو؟ اپنے اہل بیوی کو لے کے چل پڑے، تو آنس من جانب طور نارا، دیکھی طور کی جانب میں آگ۔ طور پہاڑ پہ کیا نظر آ رہی؟ آگ دیکھی نظر آ رہی۔ قال لأہلہ، کہا اپنے اہل سے، امکثوا، ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس بخبر، کوئی خبر۔ کس چیز کی خبر؟ راستے کی اطلاع لے آؤں، او جذوۃ من النار، یا انگارہ آگ سے۔ جذوہ کس کو کہتے ہیں؟ جلتے ہوئے انگارہ۔ او جذوۃ من النار، یا انگارہ لے آؤں آگ سے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ سینک سکو، یعنی تپ سکو، تاپ سکو۔ فلما آتاہا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس، نودیا، تو آواز دی گئی ان کو، من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ، کہاں سے آواز دی گئی؟ فرمایا من جانب من شاطئ الواد الایمن، شاطئ کا معنی ہوتا ہے طرف، جانب، ٹھیک ہے؟ وادی الایمن دائیں، اور بقعہ اس مبارک زمین کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو مبارک زمین ہے اس کو بقعہ المبارکہ، اس خطے زمین کے ٹکڑے کو۔ اب معنی میں کرتا ہوں ملا کے۔ فرمایا آواز دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو وادی کے دائیں جانب سے، اس خطہ مبارک میں، من الشجرۃ، درخت کی جانب سے، درخت کی طرف سے۔ یہ طرف سے معنی کیوں کیا میں نے؟ اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں درخت کے اندر اللہ آگے تھے اور اللہ نے درخت کے اندر سے آواز دی۔ بھائی اللہ کسی اپنی مخلوق میں حلول نہیں کرتا، آواز یعنی درخت کی سمت سے آ رہی تھی، ٹھیک ہے جی؟ باقی اللہ کے لیے کوئی سمت متعین نیچے نہیں کر سکتا، اللہ زمان اور مکان سے کیا ہیں؟ پاک ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی بات وہ پکڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی اللہ کبھی کبھی اپنے مخلوق میں حلول کر دیتا ہے،
تو جس طرح ادھر درخت میں حلول کیا، کبھی کبھی کسی پیر کے اندر اللہ حلول کر دیتا ہے، تو جب اللہ ادھر حلول کرتا ہے تو اس وقت وہ الوہیت کے دعوے کر دیتا ہے، تو وہ حق بجانب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی بات نہیں، اللہ کی ذات ان نقائص سے کیا ہے بولو، پاک ہے۔ ٹھیک ہے، آؤ تو مانا کرو، نودی من شاطئ الواد الایمن، آواز دی گئی ان کو وادی کی دائیں جانب سے۔ کہاں تھا یہ؟ فی البقعۃ المبارکۃ، مبارک زمین میں، من الشجرۃ، درخت کی طرف سے، این یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، کہ بے شک میں اللہ ہوں رب العالمین، رب ہوں جہان والوں کا یا تمام عالمین کا۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ ڈال اپنی لاٹھی، فَلَمَّا رَآهَا، پس جب دیکھا لاٹھی کو موسیٰ علیہ السلام نے، تَہْتَزُّ، تیزی سے حرکت کر رہی ہے، كَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ وہ کیا ہے، سانپ ہے، اژدہا ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، تو پیٹ پھیر کے، وَلَّا پھر گئے موسیٰ علیہ السلام، مُدْبِرًا، پیٹ پھیرتے ہوئے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، آگے آؤ، اقبل، اے موسیٰ پیچھے نہیں بھاگو، اقبل، آگے آؤ، ولا تخف، اور نہ ڈر، انک من الآمنین، بے شک تو امن دیے ہوں میں سے ہے۔ اسلک یدک فی جیبک، ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، بغل میں، تخرج بیضاء، نکلے گا چمکدار سفید، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، وضمم الیک جناحک، اور ملا اپنی طرف اپنے بازو، من الرہب، ڈر کی وجہ سے، اے من لدفع الرہب، خوف اور روب ختم کرنے کے لیے، دہشت ختم کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ ادھر دیکھو، ملا اپنے بازو اپنی طرف، خوف دفع کرنے کے لیے، ہیبت دفع کرنے کے لیے، یعنی جب بھی، یہ بھی آپ کا معجزہ ہوگا، جب بھی آپ پر کوئی ہیبت آئے، آپ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اپنے بازو، کوئی کیفیت ہوگی ہاتھ ملانے کی، اپنے بازو کیا کر لو، ایسے ملا لو، اسی ملانے سے آپ کی ساری ہیبت اور وہ خوف اللہ کیا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ نشانی ہے، معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَضْمُمْ إِلَيْكَ، اور ملا اپنی طرف، جناحک، اپنے بازوؤں کو، من الرہب، اے لدفع الرہب، ہاں ہیبت ختم کرنے کے لیے، فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ، پس یہ دو نشانیاں ہیں، میں رب کا، تیرے رب کی طرف سے، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، جا فرعون کی طرف اور اس کے لشکر کی طرف۔ فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک تھے وہ قوم نافرمان۔ قال رب، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے رب، انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان سے ایک جان قتل کی ہے، فاخاف ان یقتلون، پس میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، واخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون جو ہے، ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان میں۔ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں فصیح نہیں ہوں، میں فصیح ہوں تو میرا بھائی کیا ہے، افصح ہے، میں فصیح تو بھائی افصح ہے۔ فرمایا ہوا افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں، فارسلہ معی، پس بھیج دے ان کو میرے ساتھ، ردءا، مددگار بنا کر، کیا، مددگار بنا کر، تابعدار بنا کر، یصدقنی، کہ وہ میری تصدیق کریں، ونجعل، ہاں الفاظ نیچے چلا گیا میں، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ میری کیا کر دیں گے، میں اکیلا ہوں گا، بات نہیں سنیں گے، تو بھائی ہوگا زبان میں بھی زیادہ فصیح ہے، بات میں کروں گا، میرا بھائی میری کیا کرے گا، تصدیق کرے گا، تائید کرے گا۔ آگے قالت، تو اللہ نے فرمایا، سنشد عضدک، ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو، کیا،
ہم تیرے بازو مضبوط کر دیں گے بے اخی کا تیرے بھائی سے. تو دیکھو بھائی انسان کے کیا ہوتے ہیں؟ بازو ہوتے ہیں، بشرطے کہ اگر سمجھیں. ٹھیک ہے، یہ بازو ایک دوسرے کی مضبوطی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فرمایا فَأَرْسِلْ مَعِيَّ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ عَنْ قَرِيبٍ، ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو تیرے بھائی کے ساتھ. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے ایک حجت. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، سلطانہ کا معنی مفسرین نے کہا روب. کیا؟ کہ ہم تمہیں ایسا روب دے دیں گے کہ وہ تمہارے تک پہنچ نہیں سکیں گے. اور یہی بات ہے کہ فرعون نے باقی لوگوں کو تو قتل کرتا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا نام بھی نہیں لیا کبھی. جادوگروں کو ادھر پھانسی پہ چڑھا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں تو کرتا نا. اللہ نے ان کو ایک ایسی ہیبت اور رب دبا دیا کہ نہ یہ ڈرنے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف آتا، اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ ان تک ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہیں کر سکتے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، پس نہیں پہنچ سکیں گے وہ تمہاری طرف. بِآیاتنا، اذهبا بِآیاتنا، جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ. انتما، تم دونوں، ومن اتبعکما، اور جو تمہاری اتباع کرے گا. الغالبون، غالب رہو گے. انتما، تم دونوں، ومن اتبعکما، اور جو تم دونوں کی پیروی کریں گے. الغالبون، کیا رہو گے؟ غالب رہو گے. فلا یصلون الیکما، پس نہیں فلما جاءہم موسیٰ، پس جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ واضح. قالو، کہنے لگے، ما ھذا الا سحر مفترا، یہ نہیں ہے مگر جادو ہے مفترن، گھڑا ہوا. معجزے دیکھے تو کیا کہا؟ نہیں ہے یہ مگر جادو مفترن، گھڑا ہوا. وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے نہیں سنی یہ بات اپنے آباء و اجداد میں پہلوں میں. ہمارے جو پہلے آباء و اجداد گزرے ہم نے یہ باتیں جو موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں ہم نے نہیں سنی. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے ربی اعلم، میرا رب خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، اس کو جو ہدایت لے کے آیا ہے اس کی طرف سے. ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جس کے لیے ہے اچھا انجام آخرت کا. فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، بے شک شان یہ ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے. وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت، میں نہیں جانتا تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ غیری، اپنے سوا. اس اتنے دلائل کے بعد فرعون کہتا ہے، او میرے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی الہ نہیں دیکھتا، نہیں جانتا. فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ، اب ادھر وزیر کی طرف متوجہ، کہتا ہے حامان، آرڈر جاری کیا رہا، تو جلدی کر میرے لیے ایک محل تیار کر، بہت اونچا، اینٹیں بنا، جلدی کر، اینٹیں تیار کر، محل بنا. کس لیے؟ تاکہ میں اس محل پہ چڑھ جاؤں اور موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو جان کے دیکھوں. واہ بھائی، آکڑ کی بھی انتہا. ٹھیک ہے نا، ہے اندر سے جو اس کا خوف تھا نا، تو اس کا ضمیر بھی اس کو گالیاں دیتا ہوگا، جو تیری حالت بنی ہوئی ہے، تو الہ ہے، شکل دیکھ اپنی، ہے اپنی جگہ شیشہ بھی دیکھ کے تو کہتا ہوگا پتہ نہیں کیا میں کہتا ہوں لوگوں کے سامنے. یہی حال ان پیروں کا بھی ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے نا، جو تنہائی میں جاتے ہوں گے تو ہنستے بھی ہوں گے کہ یا خدا، یہ کس طرح ہم نے لوگوں کو پھنسایا ہوا، یہ پاگل کے آ رہے ہیں اور پھر بھی جوتے چاٹ رہے ہیں اور ہمیں الہ سمجھ رکھے، اور اپنی جگہ ہنستے ہوں گے. تو فرعون کہتا ہے، یا حامان، اے حامان، فَأَوْقِدْ لِي یا حامان، پس جلا میرے لیے اے حامان، آگ علی الطین، کس پر؟ مٹی پر. اوقد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آگ جلانا. تو معنی کرو، جلا میرے لیے اے حامان، علی الطین، کس چیز پہ آگ جلا؟ مٹی پر، گارے پر. تو گارے پر آگ کس لیے جلائے؟
اینٹیں بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، جلا آگ میرے لیے اے حامان علی الطین، مٹی پر، یعنی جلدی کر، تیار کر اینٹیں، فجعل لی صرحا، بنا دے میرے لیے محل۔ کیا یہ لفظ پیچھے بھی گزرا، سورہ نمل میں نہیں گزرا، ادخلی الصرحا، محل میں داخل ہو جا، بلند و بالا بلڈنگ میں، تو یہ بھی کہتے ہیں۔ اور صرح بلڈنگ کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ صرح بلند مزین منقش عیب سے پاک مکان کو کہتے ہیں۔ کس سے؟ ہاں، عربی کا مقولہ کہتے ہیں لبن صریح، لبن صریح، خالص دودھ، یعنی جس میں ملاوٹ نہ ہو، تو ایسا محل بنا جس میں عیب نہ ہو۔ ہاں، کس لیے؟ کہتا ہے لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانکوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف۔ تو وہ کیا آسمان پہ چڑھ سکتا تھا؟ بس ایک بات کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس نے بنایا بھی، ایک محل بنایا، اور وہ اوپر جب تیار ہوا اللہ نے اس کو گرا دیا، نیچے کئی لوگ مردار ہو گئے اور محل بھی گیا کھڈے میں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو فرمایا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانکوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف۔ آگے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک میں خیال کرتا ہوں، گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹوں میں سے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکر نے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نہ حق، وَظَنُّوا، اور انہوں نے خیال کیا، انہم الینا لا یرجعون، کہ بے شک وہ ہماری طرف نہیں لٹائے جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ، پس ہم نے پکڑا اس کو، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پس ہم نے پھینک دیا ان کو دریا میں، فَانْظُرْ، پس دیکھ، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسے انجام ہوا ظالموں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور بنایا ہم نے ان کو پیشوا، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے آگ کی طرف۔ فرعون اور اس کے لشکر کو پیشوا بنایا، کفر کا پیشوا، کیا؟ اور اسی کو کہتے ہیں ائمۃ الکفر، کفر کے لیڈر، ٹھیک ہے۔ یدعون الی النار، بلاتے تھے آگ کی طرف، ویوم القیامت لا ینصرون، اور قیامت والے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے اس دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن، ہم من المقبوحین، وہ ہوں گے وہ من المقبوحین، بد شکلوں میں سے۔ کس سے؟ مقبوح، جس کی شکل قبیح ہو جائے، کیا؟ تو ہوں گے قیامت والے دن بد شکلوں میں سے۔ نماز پڑھتے ہیں۔